آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان تو دیکھے ہی ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نشان بزرگی کی علامت ہے۔ جو خواتین 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں، اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نہیں؟ ان نشانات کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے یہی بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے، اور ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ 2 نشانات میں سے ایک نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورۃ الفتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کی براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات درست اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور مسلسل اس رگڑ سے اس کے ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ماتھے کا یہ نشان بہت کم نظر آتا ہے۔ جو خواتین 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں، اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو تبھی تو یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر بھی ہونا چاہیے۔ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جلد میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے، اور مسلسل رگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد عورت کی بنسبت اپنی جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قلینوں یا جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے، ان کی عبادت کے اثر سے ان کی پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے بھی جلدی یا دیر سے پڑتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پیشانی پر پتھر رکھ کر اس قسم کا نشان ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، پتھر سی کسی کی پیشانی پہ سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ دکھلاوا اور غضب ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بھوؤں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے جس پر یہ نشان جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ماتھے پر نشان بزرگی کی علامت ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے،
حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پریشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ پاک قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے، اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجنے والی جگہ یعنی پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے افلاس اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اسی میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے اثار کے، کیونکہ اللہ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کچھ اس سے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہرے کے حلقے کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء بھی جل چکے ہوں گے۔ چہروں کے حلقے سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔